بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صورتوں کے فضائل کے حوالے سے حدیث کا سیکشن نمبر 2 ہے، حدیث نمبر بھی 2 ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ کی جو ہے ڈیٹیل بتائے گی حدیث میں، اس کے بہت سارے فضائل۔ اب دوسری حدیث ہے جی، اس میں سورہ یاسین کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن عطاء ابن ابی رباح قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار اقضیت حوائجہ رواہ دارمی۔ عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں۔ تمام یعنی اس کی حاجتیں، ضرورتیں کیا ہیں، پوری ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں سورہ یاسین کے بھی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شان اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شان نے سورہ طٰہٰ اور یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی یاد کریں گے، حفظ کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس صورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یعنی ان کو ثواب بخشنے کے لیے، یا مرنے سے پہلے بھی ان کے بارے میں آتا ہے پڑھا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے، کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، جس سے دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے ہول یعنی خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست یعنی ذلیل کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اس لیے سب سننے والے، دیکھنے والے حدیث نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے یاسین شریف لازمی یاد کرنی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو، موت کا وقت اس کا ہو، تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، موت کے وقت اس کے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو، ڈیلیوری کیس میں مشکل ہو، اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مقری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورہ یاسین اور والصافات جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی، اس کی دعا پوری ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول ہے، مگر مشائخ حدیث کو بعض روایت کی صحت میں کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاسین صورت بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ تمام فضائل ہم ہر موقع پہ، ہر پریشانی غم کے وقت یاسین کی تلاوت کریں، اور عمل بھی کرنے کی توفیق جو ہے ہمیں ہو جائے۔ اس پہ ترجمے کی بھی فکر کریں، ترجمہ کے ساتھ بھی قرآن پاک پڑھنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاسین کو حفظ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے قرآن پاک کے حقوق اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔